السلام علیکم دوستو، ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق وہ ضمیر ہوتی ہے جو افراد، اشخاص یعنی آدمی کے لیے استعمال ہو۔ اسی کو ہندی میں پروش واچک تو انگلش میں پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو بات کرے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ ہندی میں اسی کو اتم پروش تو انگلش میں اسی کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر ایک کو بتائے تو اسی کو اردو میں واحد، ہندی میں ایک وچن، جبکہ انگلش میں اسی کو سنگولر کہیں گے۔ اور اگر ایک سے زیادہ کو بتائے تو اسی کو اردو میں جمع تو ہندی میں بہو وچن، جبکہ انگلش میں اسی کو پلیورل کہیں گے۔ واحد کی مثال میں ہے۔ حالت کے حساب سے یہ میں کبھی مجھے، مجھ کو، میرا، میری، میرے بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کا لفظ کبھی ہم کو، ہمیں، ہمارا، ہماری، ہمارے بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے جس سے بات کی جائے اسے ضمیر حاضر یا مخاطب کہیں گے۔ اسی کو ہندی میں مدھیم پروش کہیں گے، جبکہ انگلش میں اسی کو سیکنڈ پرسن کہیں گے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اگر ایک کو بتائے اسی کو اردو میں واحد تو ہندی میں ایک وچن اور انگلش میں اسی کو سنگولر کہیں گے، جس کی مثال ہے تو۔ یہ بہت کم، نہ کے برابر استعمال ہوتا ہے۔ عام طور سے تم کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی حالت کے حساب سے بدل جائے گا۔ تجھے، تجھ کو، تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ اسی طرح اگر ایک سے زائد کو بتائے تو اسی کو اردو میں جمع تو ہندی میں بہو وچن، جبکہ انگلش میں اسی کو پلورل کہیں گے۔ اس کی مثال ہے تم سب۔ یہ بھی حالت کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ یہ تم سب، تمہیں، تم سب کو، تمہارا، تمہاری، تمہارے بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ تیسری قسم ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اسے اردو میں ضمیر غائب تو ہندی میں ان پروش کہتے ہیں، جبکہ انگلش میں اسی کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں۔ اگر ایک کو بتائے تو واحد، ہندی میں ایک وچن، انگلش میں سنگولر، جس کی مثال ہے وہ اور اس۔ اس کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اس حساب سے۔ اسے، اس کو، اس کا، اس کی، اس کے وغیرہ میں یہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور جب ایک سے زائد کو بتائے تو اسی کو اردو میں جمع تو ہندی میں بہو وچن، جبکہ انگلش میں اسی کو پلیورل کہیں گے۔ اس کی مثال ہے وہ سب۔ یہ وہ سب بھی اپنی حالت کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ چنانچہ انہیں، ان کو، ان سبھوں کا، ان سبھوں کی، ان سبھوں کے وغیرہ میں یہ لفظ بدلتا رہے گا۔ اس کے متعلق یعنی ضمیر شخصی سے متعلق کیسے کیسے سوالات آتے ہیں، کون کون سے سوال آتے ہیں، آئیے 4 سوالات کو ہم نقل کرتے ہیں۔ ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق کے متعلق 4 سوالات ہم نقل کریں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ہے کسی اسم کے بدلے میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے صفت، بی فعل، سی ضمیر، ڈی زمانہ۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی کسی اسم کے بدلے میں آنے والے کو ضمیر کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کسی اسم کے بدلے میں آنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے، کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے زمانہ، بی فعل، سی صفت، ڈی ضمیر۔ اس کا صحیح آپشن ڈی ہوگا، یعنی کسی اسم کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے تم آئے تھے کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ کا مطلب ہوتا ہے بات، جس کو ہندی میں پروش کہتے ہیں اور انگلش میں اسی کو پرسن کہتے ہیں۔ آپشن اے ہے واحد غائب، بی واحد حاضر، سی جمع حاضر، ڈی واحد متکلم۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے بی، یعنی واحد حاضر ہے۔ اگر تم سب رہتا تب جمع حاضر ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہے میں کھاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ یعنی بات، پروش، پرسن۔
تو آپشن اے ہے واحد غائب، بی واحد حاضر، سی واحد متکلم، ڈی جمع غائب۔ اس کا صحیح آپشن ہے سی، یعنی واحد متکلم ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہوگا تو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔